کوئی تشنگی پوری ہوتی ہے تو وہ تو محفوظ کر لیتا ہے اپنے دل و دماغ میں. ہمارے تجربے میں الحمدللہ بہت سی ایسی باتیں آ گئیں کہ ہمارے بزرگوں نے ایسی ایسی باتیں بتائیں. ہم نے طلب کے ساتھ سیکھا تو ہم نے محفوظ کر لیا, آج تک محفوظ ہے. ہمارے پاس کون ٹیپ ریکارڈر ہے, مگر وہ جو ٹیپ کر چکے ہیں ہم وہی آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. تو اس میں ایک بات بڑی اچھی بزرگوں نے بتائی کہ جو بات کہیں اچھی سنو اور وہ ایسی ہو کہ عمل کے لیے ضروری ہو اور اس پر عمل کرنے سے دنیا کا نفع ہوتا ہو یا آخرت کا, تو یوں کرو. جب تم نے اس محسوس کیا کہ بات مفید ہے, اچھی ہے, تو دعا کر لو کہ یا اللہ جو میں نے آج بات اچھی سنی ہے اس پر توفیق عمل ہو جائے. ایک عمل یہ ہو گیا. دوسری یہ ایک دفعہ اس پر عمل بھی کر لو, کم سے کم ایک دفعہ عمل بھی کر لو اس پر. تیسری بات یہ کہ اس کو یادداشت میں لکھ لو کہ ہم نے فلاں بزرگ سے فلاں وقت یہ بات سنی تھی, بڑی مفید معلوم ہوتی ہے. آج کل بڑی بڑی ڈائریاں, بڑی خوبصورت ڈائریاں, قلم ولم بہت قیمتی آ گئے ہیں, مصرف اس کا کچھ نہیں. تو یہ ایک بات ہے کہ کوئی اچھی بات سمجھ میں آئے, دعا کر لے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عمل عطا فرما دیجیے. چپکے سے کر لی دعا, اور ایک دفعہ اس پر عمل بھی کر لیا جائے, بہانہ ڈھونڈ کے کہیں کچھ. یہ ہمیں آپ کو سب کو کرنا چاہیے. آج کل کے معاشرے کے اندر جتنی خرابیاں ہو رہی ہیں سب کو معلوم ہے, سب ملوث ہیں. بس اس کو ذریعہ ابلاغ سمجھ کر اور اس میں یہ خیال کر کے, یہ نیت کر کے کہ کاش میری بات میں اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص صدق عطا فرمائے اور سننے والوں کی طلب پوری ہو اور مجھے بھی توفیق عمل ہو, ان کو بھی توفیق عمل ہو. بعض وقت یہی جی چاہنے لگتا ہے کہ احباب آ جاتے ہیں, اور کوئی ذوق لے کر آتا ہے, ان کو کوئی طلب لے کر آتی ہے, کوئی تشنگی ہوتی ہے, دین کی بات معلوم ہو جاتی ہے, اس کی قدر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے رفتہ رفتہ صلاحیتیں تبدیل ہوتی ہیں, رفتہ رفتہ تقاضۂ عمل پیدا ہوتا ہے. تو اس قدر معاشرے کی زد میں ہم لوگ سب اس قدر آ گئے ہیں کہ بدحواس سی زندگی ہو گئی. ہر شخص لمحات سکون و اطمینان ڈھونڈتا ہے, تمام پراگندی بدحواسی. کہیں سکون کی بھی چیز ہے کوئی تو اللہ کے ذکر میں, اللہ کے رسول کے ذکر میں, دین کی باتوں میں طبیعت فطری طور پر قبول کرتی ہے, اس سے تسکین ہوتی ہے. تو یہ جذبہ الحمدللہ آپ حضرات کی تشنگی کا اس عمر میں اس کو یہ ہے کہ بھائی مجھ سے بھی میرے لیے وسیلہ نجات ہو جائے, کوئی بات کسی کے سمجھ میں آ جائے, کسی کی زندگی میں تغیر پیدا ہو جائے. تو اس وقت حضرت علماء کے لیے بھی, صوفیہ کے لیے بھی, اور سب ان لوگوں کے لیے جن کو دین کی طلب ہے اور کوئی دین حاصل کر رہے ہیں, ایک جذبہ اور بھی ہونا چاہیے. وہ جذبہ ہے دوسروں تک صحیح بات پہنچانے کا. میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ میں نے ابتدائی سن میں شیخ ساجد صاحب کی گلستان بوستہ پڑھی تھی, انوار سہیلی پڑھی تھی, بڑی سبق آموز چیزیں ہوتی تھیں. تو کسی بزرگ کا قول ہے کہ جب کوئی اچھی بات سنو اس کی قدر کرو اور فوراً ایک عمل شروع کر دو کہ یا اللہ یہ اچھی بات میں نے سنی ہے, اس سے مجھے توفیق عمل عطا فرما دی. ایک عمل تو یہ ہو گیا. دوسری کو کہیں یادداشت میں لکھ لو کہ اس ماحول میں یہ بات سننے میں آئی. اور تیسری بات یہ ہے سب سے اہم, ایک بار اس پر عمل کر لو, اس اچھی بات پر ایک بات عمل ضرور کر لو. چنانچہ میں اپنا ایک واقعہ بیان کروں گا. ہمارے ایک بڑے مکرم دوست تھے, بزرگ بھی تھے, خواجہ عزیز الحسن صاحب غوری. یہ حضرت کے بڑے خصوصیت کے لوگوں میں تھے, انسپیکٹر اسکول کے تھے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ میں نے سنا تھا براہ راست یا چھپا ہوا تھا, یہ یاد نہیں. میں نے حضرت نے فرمایا کہ غیبت جو ہے یہ بہت ہی کمینی خصلت ہے انسان کی, کہ دوسری کی برائی سے خوش ہوتا ہے. کسی کی برائی سن کر یا کسی کی برائی کر کے اس کو خوشی ہوتی ہے. تو یہ ایک طبیعت کی فطرت کا بہت ہی کمینہ پن.
اور اس کے لیے کلام اللہ میں بھی بڑی وعید آئی ہے اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی. تو بھائی غیبت ایسی بری چیز ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں. اگر غیبت کر رہے ہیں ہم ایسے شخص کی کہ ہم جانتے ہیں کہ اس تک یہ ہماری بات نہیں پہنچے گی، تب تو یہ معصیت ہے خالص، توبہ کرنا چاہیے. اور اگر یہ بات ہماری کسی ذریعے سے اس شخص تک پہنچ گئی جس کی ہم نے غیبت کی ہے، تب حقوق العباد میں آ جائے گی. اس سے معافی مانگنا ضروری ہے، کیونکہ یہ اس کی دل آزاری ہوئی. اس سے معافی مانگو، مگر معافی مانگنے کا عنوان ذرا سوچ سمجھ کے اختیار کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جذبہ دینی میں اور اس میں اپنے اخلاص کی نیت سے جاؤ اور کہو کہ ہم نے. تو اس کی حضرت نے ایک بات فرمائی کہ غیبت جس کی ہے اور معلوم ہوا کہ اس تک پہنچ جائے گی بات اور یا پہنچ گئی ہے، تو اس کے پاس جاؤ کہ بھائی کسی مجلس میں ایک ذکر تھا، ہم نے تمہاری غیبت ان لفظوں میں کر لی. بڑا سنگین معاملہ ہے. ہمارے بڑے خاص دوست ہیں وہ، ہمارے ان کے بڑے خاص تعلقات ہیں، محبت کے خلوص کے تعلقات ہیں، لیکن نفس و شیطان نے بہکایا. ان کی کچھ برائی ہو رہی تھی، ہم نے برائی کر دی. اب وہ جا کے حضرت نے کہا انہی لفظوں میں کہو کہ ایسے ایسے عنوان سے ہم نے تمہاری بڑی غیبت کر. یہ بڑے پتے ماری کا کام ہے، بڑا سنگین معاملہ ہے، آسان نہیں ہے اس کے پر عمل کرنا. مگر اگر اللہ کو راضی کرنے چاہتے ہو تو کرو. تو جا کے اس سے معافی مانگو، حساب نہیں لوں. تو میں نے یہ ملفوظ حضرت کا خواجہ صاحب سے دیکھا. خواجہ صاحب تو میں نے پیاس معلوم ہو رہی ہے، تو انہوں نے ملازم کو بلایا کہ بھائی جلدی سے پانی لاؤ. اور یہ باتیں شروع ہو گئی حضرت کی ملفوظ کی. اب بہت دیر ہو گئی اس کو لے پانی لانا. بھائی عجب بیچارہ آدمی ہے، جہاں جاتا بیٹھ رہتا ہے. اب اتنی دیر ہو گئی، بھائی آواز پھر دی انہوں نے، کہاں گئے؟ خیر وہ تھوڑی دیر میں پانی لے کے آیا. تو کہا اچھا جاؤ بھائی، تو ہم نے تمہاری غیبت کی ہے، لیچڑ کہا ہے تم کو، ایسا کہا ہے، ہمیں معاف کر دو تب پانی پئیں. ان کا میاں پانی پیجیے، آپ پانی لیجیے اور مجھے بھی معاف کر دیجیے. اچھا تو آپ بھی میری غیبت کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی بڑا لطیفہ رہا. خیر اس نے بچا لی معاف کیا پانی. تو میں نے کہا یہ دیکھیے حضرت کا ملفوظ سنتے ساتھ ہی فوراً عمل کیا انہوں نے. فطرے انسان کہہ جاتا ہے بھائی بیچارہ آدمی کہاں بیٹھ رہا ہے، جا کے پانی لینے گیا تھا بیٹھ گیا. جذبہ ہے بساطہ ہو جاتا ہے. مگر تعلیم بزرگوں کی یہ ہے کہ تنبہ ہوا کہ ہم نے غیبت کر لی ہے. میں نے سوچا کہ بھائی مجھ سے تو ممکن نہیں، میرے فلاں صاحب سے بڑے دوستی ہیں اور بڑے تعلقات ہیں اور محبت کے مجھے اچھا سمجھتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں، اپنا دوست سمجھتے ہیں، اور میں نے کر لی ان کی غیبت اور ان کو علم ہو گیا اس کا یا نہ ہوا ہو. اب میں سوچ رہا ہوں کہ جا کے ان سے معافی کن الفاظوں میں مانگوں. یہ منیری بزرگ ہیں، انہوں نے بھی واقع لکھا ہے کہ بھائی ان سے معافی مانگو. حضرت نے بھی لکھا. لیکن دیکھو ایسا نہ کرنا کہ جاؤ تو خیر خواہی کے لیے، اپنی سلامتی ایمان کے لیے وہاں ہو جائے فساد کہ تم نے کیوں کہا ایسا، تو میں ہونے لگے، ہم تو تمہیں ایسا نہیں سمجھتے تھے، تم بڑے ریاکار آدمی ہو، منافق ہو. یہ اب جھگڑا پیدا ہو جائے تو بھائی ذرا سوچ سمجھ کے مناسب الفاظ سے معافی مانگنا. یہ نہیں کہ جاتے ساتھی تم ان سے ایسا کہو کہ دفتر میں ان کو صدمہ پہنچے اور وہ بھی عزت سے رفتہ ہو جائیں. اسی میں نے کہا کہ بھائی میں نے اپنے اوپر اندازہ کیا کہ اگر کسی اپنے مخلص دوست کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو میں غیبت کر کے کیسے کہوں گا ان سے معافی مانگوں. سمجھ میں نہیں آتا. یہ وہاں کا قصہ ہے ہمارے ہندوستان کے. تو اتفاق ایسا ہوا اسی حال ہی میں 7-8 دن کے اندر، یہ ملفوظ کے بعد، کہ ایک ماسٹر صاحب رہا کرتے تھے ہمارے محلے میں قریبی، اور اس کے نیچے ان کے مکان کے نیچے ایک پریس تھا. اس زمانے میں کچھ ذوق تھا مجھے، وہ اخبار میرے نام سے منسوب ہو گیا اور میں اس میں کچھ مضامین افتتاحیہ والا لکھ دیا کرتا تھا اور وہ بس پریس میں چھپا کرتا تھا. تو میں ماسٹر صاحب کے پاس گیا. میں نے کہا کہ میٹرک کا نتیجہ نکل آیا ہے اور پرائیویٹ طور پہ آپ کے اسکولوں میں آ گیا ہے، اگر آپ وہ فہرست دے دیں ہم کو تو ہم اپنے اخبار میں شائع کرا دیں، کل صبح اخبار نکل جائے گا. کہنے بھائی میں نہیں لکھتا، اس لیے کہ میرے پاس اکثر لوگ آ رہے ہیں پوچھنے کے لیے اور میرے پاس ایک ہی پرچہ ہے. میں نے کہا آپ کے مکان کے نیچے ہی ہے پریس، میں ان سے تاکید کر دوں گا تو وہ آپ کو دے دیں. خیر
پیک چلایا, انہوں نے دے دیا. دوسرے دن 10 بجے قریب جب اسکول جا رہے تھے تو میرے دروازے پہ آئے, بھائی دیکھیے آپ کو میں اتنا معظم و محترم سمجھتا ہوں, اور میں بڑی عزت ہے, بس کل کے معاملے میں آپ نے مجھے ایسا مجبور کر دیا کہ میں نے ہر ایک سے آپ کی برائی کی. تو وعدہ کر کے گئے, اب تک پرچہ واپس نہیں آیا. بھائی ایسے لوگ بھی اگر وعدہ خلافی کریں تو پھر کس پر اعتبار کیا جائے. اور ڈاکٹر صاحب ہیں تو ایسے میں یہ بڑی کمزوری معلوم ہوتی ہے. انہوں نے کیوں اپنے اوپر ذمہ داری لے لی ایسی کہ جو ان کے امکان میں نہیں تھی. تو میں نے چند مختلف الفاظ سے آپ کے متعلق کچھ الفاظ نامناسب استعمال کیے, خدا کے لیے معاف کر دیجیے. ارے میں نے کہی تو حضرت مولانا حضرت کی کرامت معلوم ہوتی کہ جس کو تم ناقابل عمل سمجھ رہے تھے اس کی عملی صورت سامنے آئی. میں نے کہا ماسٹر صاحب پھر تم ماسٹر ہی ہو, تم نے مجھے بھی ایسا سبق دیا ہے کہ مجھے یاد رہے گا کہ جس کو میں ناممکن سمجھتا تھا اس کو تم نے ممکن کر کے دکھا دیا. کرنے کیا بات, میں نے کچھ تشریح نہیں کی ان سے. تو میں نے کہا کہ بزرگوں کے بتائی ہوئے باتیں جو ہوتی ہیں بھائی اصلاحی تعلق تو لے رہے ہیں. اب میں نے اس کی تشریح کی. میں نے ایک صاحب کی غیبت کی اور ہمارے مخلص دوست ہیں, ملنا جلنا بہت محبت کا ہے ان کا, ہو گئی مجھ سے. تو اب میں جا کے ان سے معافی مانگتا ہوں اور کسی عنوان سے کہتا ہوں تو کہیں گے کہ بڑا دھوکہ ہوا, عجیب طرح کے منافق آدمی ہو, بات کچھ کرتے ہو, معلومات تجربے سے معلوم ہوا کوئی اعتبار کے قابل آدمی نہیں ہوتا. اب جانے کیا سوچیں گے میرے متعلق, اور میری رہی صحیح عزت جو ان کے نظر میں بھی ختم ہو جائے گی. تو بھائی مجھ سے تو بڑا ممکن ایسے موقع پہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح ان سے معافی مانگی جائے, کس طرح ان سے معاملہ کیا جائے. اب میں نے کہا کہ بھائی اگر آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں, اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. اب یہ جذبہ تمہارے دل میں ہے کہ اپنے شیخ سے اصلاح لے رہے ہو تو پھر ان کے مشورے پہ اصلاحی مشورے پہ تمہیں عمل کرنا پڑے گا. اللہ راضی ہوگا, اللہ خوش ہوگا, تمہیں تزکیہ نفس نصیب ہوگا, تمہیں ندامت ہوگی, تمہیں افسوس ہوگا, توبہ کرو گے اور آئندہ کے لیے احتیاط کرو گے. ایک تعلق ختم ہوتا ہونے کا. چلو ان سے معافی مانگیں. میں تخیل میں اپنی بات کی کہ اگر کوئی ایسا موقع ہو جائے تو میں یہ کروں گا کہ کچھ پرواہ نہیں, ایک تعلق خراب ہو جائے. میں نے کہا ان سے تعلق تھوڑی ختم ہوگا صرف. اب وہ ہر ایک سے کہیں گے صاحب ہم ان کو اچھا سمجھتے تھے, مخلص سمجھتے تھے, وہ بیٹھ کے برائیاں کرتے ہیں. تو یہ بات ہوتی ہے مجمع میں 1 سے 2 4 سے 40, کچھ بھی ہو, خدا کی مخلوق ناراض ہوا, میں اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوں. چلو میں یہ ابھی تخیل میں کہہ رہا ہوں اپنی بات. جی خیر میں گیا, اچھا آپ نے مجھ سے میرے متعلق ایسی بات کہی اور وہ بھی مبالغہ آمیز, آپ نے مجھ پر اتہام لگایا چند آدمیوں کے سامنے. اب جو ان کا جواب مکالمے میں سوچ رہا ہوں میں کہ وہ یہ کہیں گے, خفا ہو جائیں گے کہ بھائی جو کچھ بھی ہو, میں نے غلطی ہوئی مجھ سے, میں نادم ہوں, میں نے تمہاری غیبت کر دی, بھائی دعا کرو اللہ تعالیٰ نے معاف کرے, آئندہ ایسی حرکت نہ کروں میں, لیکن تم یہ معاف کر دو. شریعت کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کسی کے حق تلفی ہوا تو اسے معافی مانگو, اگر وہ معاف کر دے تو اس کی خوبی, اگر نہ معاف کرے تو تم اپنے فرض سے بغدوش ہوگا, اند اللہ تم سے مواخذہ نہیں ہوگا. اب وہ معاف نہ کرے گا تو ایک بھائی کا حق تلف کرے گا, اس سے مواخذہ ہوگا. اس کو چھوڑو, چلو بھائی ان سے معافی مانگو. اب ہم نے سوچا یہ کیا اس کا اصل مابعد کیا ہوگا. ہم چلے آئے, وہ خفا ہوئے, منافق کہا انہوں نے, ریاکار کہا, سب کچھ کہا, ہم چلے. اب ہم نے کہا یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ یہ کہیں کہ انہوں نے غیرت اور اپنی حفاظت عزت کے لیے سب کچھ کو قربان کر دیا اور آ کے انہوں نے ان سے معافی مانگی. صاحب یہ بڑے حوصلے کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑے حوصلے سے کام کیا کہ اس کا خیال نہ کیا کہ میری ان کی دوستی میں فرق آئے گا, بلکہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے صاف بات تھی, مجھ سے معافی مانگی, آ کے مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا. اور بڑا سبق آموز بات ہے بھائی. جب یہ بات ہے کہ غیبت کرنے کے بعد صاحب معاملہ سے معافی مانگنا پڑتی ہے, بھائی ہر ایک کی بات تو نہیں, قائلی عملی کرو, غیبت کی نہیں کرو. تو ان کو یہ تنبؤ بھی ہو سکتا ہے سننے والے کو کہ بھائی انہوں نے بڑے جرأت سے, بڑی ہمت سے کام دیا اور میری دوستی کا خیال نہیں کیا اور میری ناگواری کا خیال نہیں کیا, اللہ کی رضا کے لیے مجھ سے معافی مانگنے آئے تھے. بھائی مجھ سے بھی نہیں ممکن تھا, میں نے کہہ سکتا. ڈاکٹر صاحب نے اپنے شیخ کی تعلیم کی تربیت کے مطابق بڑے حوصلے سے کام کیا, بڑے قابل قدر آدمی. تو بجائے اس کے کہ وہ مجھے منافق سمجھتے
یا اور میرے پر الزامات لگاتے ان کو تنبہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ کہیں گے بھائی میں تو اب غیبت کبھی نہیں کروں گا، اگر کروں گا تو مجھے بھی یہ عمل کرنا پڑے گا اور شاید مجھ سے نہ ہو سکے. تو الحمدللہ مجھے تسکین ہو گئی کہ اس میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں ہے، کبھی کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے جو کام کیا جائے گا ضرور اللہ تعالیٰ اس میں اعانت نصرت. ہماری عزت کیا چیز ہے؟ عزت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہمیں دے. اب رواج ہو یا نہ ہو، ہمارے زمانے میں عورتوں میں رواج تھا زیادہ. جب آپس میں کسی تقریب میں شریک ہوتی تھیں تو ان کے ہاں ایک فقرہ تھا، آپس میں جب ملیں بھائی کہا سنا معاف کرنا. میں ہوتا رہتا ہے کہا سنا معاف کرنا، یہ ایک فقرہ تھا جو محاورتاً ایسے تقریبات میں آپس میں ملتے وقت مگر وہ یہ تھا کہ اگر ہم نے غیبت کی ہو تمہاری یا غیبت سنی ہو بھائی معاف کرنا، تو اجمالی طور پہ ایک معافی ہو جاتی تھی، تفصیل کی ضرورت نہیں. ہمارے آپ کے نزدیک بھی ایسی بات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ملیں بھائی خیریت ہے، جب بھائی زندگی کا کیا ادوار ہے، اگر کبھی ہم سے کوئی بات ہو گئی ہو تو معاف کر دو ہمیں، اور تم سے اگر کوئی ہو گئی ہو ہمیں یاد نہیں مگر ہم بھی معاف کرتے ہیں. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مرتبے کے آدمی تھے. کچھ عرصہ ایسا ہوا کہ ان کے داماد ہمارے ہاں جونپور میں تھے تو بالکل ہمارے مکان کے سامنے رہا کرتے تھے. تو ہم ان کے ساتھ اکثر مہینہ 2 مہینہ ساتھ رہا، چائے پیتے تھے، کبھی کبھی کھانا کھایا کرتے تھے، لیکن عصر کی بات چائے تو روزانہ ہوتی تھی اور بے تکلفی کی باتیں بھی ہو جاتی تھیں. ہمارا حضرت سے بہت پرانا تعلق تھا، ان کا نیا نیا تعلق ہوا تھا تو ہماری بڑی عزت کرتے تھے، ہمیں شرم معلوم ہوتی تھی. خیر وہ حضرت کی باتیں سنا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے. وہاں سے چلے گئے بھوپال، وہاں جا کے شاید قاضی قضات جانے کیا ہوا. ہم نے ان پہ ایک عریضہ لکھا ہم نے کہ ہم کو آپ کے جانے کے بعد جو تعصف ہو رہا ہے وہ یہ کہ ہم نے آپ کا عظمت کا حق ادا نہیں کیا، آپ کی بزرگی کا حق ادا نہیں کیا اور بہت بے تکلفانہ آپ سے باتیں کرتے رہے، اور شاید اس انداز سے کی کہ آپ کو نہیں معلوم ہے ہم کو معلوم ہے، ہم نے اپنے حضرت سے یہ بات سنی تو آپ کو مخاطبت کے وقت ممکن ہے ہماری جہالت کے سبب سے ہم یہ سمجھیں کہ آپ کو یہ بات نہیں معلوم تھی اور آپ خاموش رہے، اپنی تحمل کیا، آپ نے ہماری باتوں سے ناگواری محسوس نہیں کی. مگر ہمیں آج بہت ندامت معلوم ہو رہی ہے کہ ہم سے ضرور ایسی حرکتیں سرزد ہوئی ہوں گی جو آپ کے ناگوار خاطر ہوئی ہوں گی، اللہ ہمیں معاف کرنا چاہیے. ہم نے لکھا واہ واہ کہ بھائی یہ بات تمہاری بڑی پسند آئی ہمیں، لیکن واقعہ ایسا نہیں ہے. ہم نے تو اس نسبت سے تم کو دیکھا کہ تم کو ہمارے حضرت سے تعلق ہے اور جو تم بات کہہ رہے ہو تمہاری نہیں ہے بلکہ ہمارے حضرت کی بات ہے. ہم نے تو اس لیے اس کو قبول کرتے رہے، ہمیں ناگواری ہو جائیں گے. مگر تم نے یہ خیال جو ہے کہ تم نے تو ہمیشہ بزرگ داشت کا معاملہ کیا، تم نے ہم کو بڑا ہی سمجھا حالانکہ ہم اس قابل نہ تھے. لیکن تمہاری تسکین نہیں ہوگی جب تک کہ تمہارے خاطر خواہ بات نہ ہو. وہ بات یہ ہے کہ میں نے جو کچھ بھی تمہیں اندیشہ ہو، خدشہ ہو کہ مجھے ناگوار ہوا ہو، میں سب دل سے معاف کرتا ہوں. لیکن بھائی ایک بات یہ ہے کہ ممکن ہے میری بات بھی تمہیں ناگواری ہو گئی ہو کوئی، تو مجھے بھی معاف کرنا. حضرت یہ جو ان کو احتیاط ہوتی ہے اپنے قلب کی اصلاح کی، وہ تو ہر نوک پلک کو درست کرتے ہوئے چلتے ہیں. روزمرہ کی زندگی میں یہی باتیں آتی ہیں، اسی کو درست کرتے ہوئے چلتے ہیں. رفتہ رفتہ قلب کی صلاحیتیں درست ہوتی ہیں، قابلیت درست ہوتی ہے اور صحیح بات دل کے اندر جم جاتی ہے اور پھر اس کا اظہار ہونے لگتا ہے، زبان سے بھی ہونے لگتا ہے، عمل سے بھی ہونے لگتا ہے. تو بھائی اسی خیال سے آپ لوگوں کے سامنے بات کیا کرتا ہوں. اور میرا ایسا خیال ہے کہ بھائی جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر اچھی بات سمجھ میں آئے، جیسے غیبت کا معاملہ ہے سنا، بھائی اپنے کسی دوست سے، اپنے عزیز سے کسی تقریب میں کسی عنوان سے اس کو ذکر کر دیں. ایک عمل تو یہ ہو جائے گا کہ بھائی آج ایک بات غیبت کے متعلق ایسی سننے میں آئی کہ جس سے تدارک ہو جاتا ہے اور پھر آئندہ کے لیے 2-4 دفعے کرو گے عقل درست ہو جائے گی. ایک دوست سے بگاڑی، دوسرے عزیز سے بگاڑی، جب ہوگا تو ایسا ہو جائے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی. یہ احتمال تو تمام شناساؤں سے متعلق ہے. ہاں آدمی کی جان پہچان تو بہت سے معاملات، تعلقات بھی بہت سے لوگوں سے رہے ہیں اور خیال ہو یہ آ سکتا ہے کہ شاید فلاں کی بھی کی ہو، فلاں کی بھی کی ہو.
اب وہی بات ہے کہ اگر شبہ ہے کہ ہم سے غیبتیں ہوئی ہیں مختلف عنوانات سے، مختلف مجلسوں میں، عزیزوں میں، دوستوں میں، معاملات میں، بات عادت ہو گئی ہے یا احساس نہیں ہے اس کا، بلا تکلف غیبت ہو جاتی ہے. اب ہم اس وقت جائزہ لے رہے ہیں اپنی زندگی کا کہ ایسا بہت ممکن ہے کہ دوستوں سے، احباب سے کہیں ذکر آ گیا. اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ بھی نہیں، اب ایک صاحب کا ذکر آ گیا. ہاں بھائی، ان میں یعنی جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے، اس طرح غیبت سننا بھی گناہ ہے، کیونکہ تم نے گویا ہم نوائی کی اور کچھ نہیں کہا. تو اکثر لوگ بہت محتاط بننا چاہتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں غیبت کر لی کسی کے دل بھر کے کہ بھائی یہ تو بات ہے، لیکن ان میں خوبیاں بھی بہت ہیں. یہ بات بھی چھپانی بات ہے. یہ اگر ان میں خامی ہے تو یہ خوبیاں بھی ان میں، یہ خوبیاں حضرت فرماتی یہ تلافی نہیں ہوتی، اس سے تلافی نہیں ہوتی کہ چند خوبیاں بیان کر دی، مطمئن ہو گیا کہ ہم نے چند، وہ برائی اپنے مقام پر ہے، اور یہ جو تلافی کرنے کی نیت سے تم نے کہا یہ ناکافی، اس کی تلافی نہیں ہوگی، اس سے تلافی نہیں ہوگی. صاحب ان میں کچھ خوبیاں بھی ہیں. اب بہت سا ہم کو احتمال ہے کہ عام طور پر مثلا آج ہی شاید یا کل کا ذکر ہے کہ کسی صاحب نے ایک مضمون اخبار میں شائع کرا دیا اور وہ نہایت ناوقت اور نامناسب مضمون تھا. تو ہم نے کہا کہ ان کی عادت ہی ایسی ہے، ایسا کر لیتے ہیں. مضمون تعدیب، مضمون نگاری کا ان کو جذبہ ایسا ہی ہے، پھر ایک مضمون لکھ دیا، پھر ایک مضمون لکھ دیا. تو ان کا اسی قسم کی 2-4 باتیں اور تھیں. تو ہم نے کہا بھائی دیکھو، بڑے معصوم طریقے سے اس وقت ہم بات کر گئے، بھائی ہو گئی غیبت ہو گئی ایک شخص، یہ بڑی مشکل. اب ہم نے کہا عموماً علماء کی مجلس میں کوئی ایسے غلط کو کام کر دیتا ہے نا تو اس کا تذکرہ آ جاتا ہے. میں نے آج ہی ایک بزرگ ہیں، ان کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا کہ بڑا سنگین سی بات مجھے کسی نے بتائی. میں نے کہا وہ ذرا تشریف لائیں، ہندوستان گئے ہوئے نا، دیوبند گئے ہوئے ہیں. اچھا. میں نے کہا میں تو ان کی ذرا مرمت کروں گا. بہت میں نے کوئی 2-4 سخت الفاظ بھی کہہ دیے. تو اب ظاہر بات ہے کہ وہ تو جو ان کے سامنے کہوں گا وہ تو خیر غیبت نہیں ہوگی، نہیں خیر ہوتی نہیں، لیکن جو بعد میں کہے وہ تو ہوگی. اب جب ایسی ہو جاتی ہے کوئی بات، کسی کی بات آ جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی نکل جاتا ہے. یہ تو بہت معاملہ بھائی اسی کا تو علاج کرنا ہے، یہیں تدبیر کرنا ہے. اب غیبت کے اندر ہے، اگر کسی نے ظلم کیا ہے کسی نے، اور ہم اپنے عزیزوں میں، ہمارے عزیزوں میں کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، تو اگر ہم اپنے ان لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں جن کا ہمارا بھی تعلق ہے، ان کا بھی ہو، تو اس تدارک کے لیے کرتے ہیں کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو سمجھایا جائے، تو ان کو ایسا نامعقول معاملہ نہیں کرنا چاہیے. تو مظلوم صحیح بات کا اگر اظہار کرے کسی کے متعلق اور داد رسی چاہتا ہو تو غیبت نہیں. یا ایسا ہم لوگ ذکر کر رہے تھے ایک حافظ صاحب کا، نجم احسن صاحب تھے ہم لوگ، ان کی 2-1 باتیں بتائیں. وہ ایسے مجاہد ہیں، ایسا کام کرتے ہیں، ایسا غلو ہے ان میں، ایسا باتیں کرتے رہتے ہیں، اور ہم لوگ ہنس رہے تھے ان کا ذکر کر کے. ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جب ہماری باتیں ہوئی کہ صاحب ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ غیبت کرنا بہت بری بات ہے، اور کسی کا مذاق اڑانا پس پشت یہ بھی بہت بری بات ہے، لیکن جب ہمارے بزرگ کریں ایسا تو ہم کو کون سا راستہ ملے. ہم سمجھ گئے، ہم نے کہا بالکل صحیح خیال ہے آپ، یہ بہت ہی نامناسب بات ہے. لیکن وہ آدمی ایسے ہیں کہ جن کا اپنے لوگوں نے ذکر کیا اور مذاق کی صورت میں کیا، اگر وہ موجود ہوتے تب بھی ہم یہ کرتے، ان کے سامنے بھی ہم یہ کرتے، ان کو مخاطب کر کے ہی کرتے. اگر ہماری بات جا کے ان کو دہرا دو، وہ ہنسیں گے، کہیں گے اچھا ڈاکٹر صاحب اور نظم صاحب ہمارا یوں ذکر کر رہے تھے، تو ان کو خوشی ہوگی، اس برائی سے وہ ملول نہیں ہوں گے. تو ایسی غیبت نہیں ہوگی کہ جس سے ملول نہ ہو، کسی کو نقصان نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ مثلاً آج ہم نے کسی کے اوپر تنقید کی تو ان کا عمل اچھا نہیں ہے، اور یہ ہے، بہت غصہ بھی آیا، انہوں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اگر کوئی دین کا معاملہ آ گیا دین کی وقت کا یا دین کی عزت کا یا دین کے شریعت و سنت کی خلاف ورزی کا کسی سے ارتکاب ہوا ہے، اور ہم نے اس کا ذکر کیا کہ ان کو یہ نامناسب تھا، تو ہم نے ان کی کوئی ذاتی چیز
یعنی ان کی ذاتی خصوصیات، ان کے رضائل وغیرہ کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ایسی صفت کا ذکر کیا جو دین کے لحاظ سے مذموم تھی اور نامناسب تھی، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ایسی صورت میں یہ جواز ہے ایک درجے میں کہ یہ غیبت نہیں ہے، بلکہ ایک اصلاحی پہلو سے احباب کو آگاہ کیا کہ انہوں نے ایسی غلطی کی، ایسے ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور مل جائیں گے اگر تو ان سے بھی ہم کہیں گے، چاہے الفاظ ہمارے دوسرے ہوں، کہ بھائی ایسی زمانے میں تم نے ایسی حرکت کی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کو یہ بات کہنا پڑی، اس کا احتیاط کرنا چاہیے تمہیں، اس وجہ سے یہ غیبت نہ ہو جو ان سے بھی ہے۔ اگر ہم ان کے سامنے وہ بات کر لیں اور وہ ناراض اس سے نہ ہوں پھر تو غیبت نہیں ہوگی، اور ناراض ہو جائیں تب بھی نہیں ہوگی۔ ناراض بھی ہو جائیں کہ بھائی ہم تو یہ بات تمہاری نامناسب معلوم ہوئی، شرع کے خلاف ہے، اصول کے خلاف ہے، شرافت کے خلاف ہے، تمہاری طرف منسوخ کی جاتی ہے یہ بات، اگر حقیقت ہے تو بڑا افسوس ہے، یہ کہہ سکتے ہیں، بے تکلفین بھی کہہ سکتے ہیں، اور تعلیماً بھی کہہ سکتے ہیں، اور تنبیہاً بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو عنوانات ہیں، یہ سب تفصیلات اسی سب سے معلوم ہونا، جو طالب ہے وہ ان چیزوں میں ہر گوشے پہ نظر کرتا ہے۔ لطیفے تو بنا کیا وقت ہے؟ جی 8 منٹ۔ حسن نظامی ایک شخص تھے، بڑے مشہور بڑے مضمون نگار تھے۔ انہوں نے ایک مضمون لکھا اور کئی دفعے لکھا کہ مولانا تھانوی جو رہے، انہوں نے بیشتر زیور لکھا ہے، یہ خوب شاستر ہے۔ اس میں ایسے ایسے مسائل عورتوں کے لکھے ہیں کہ باپ بیٹی کو نہیں پڑھا سکتا، استاد اپنی شاگردنی کو نہیں پڑھا سکتا، اور بہت ہی بے حیائی بے غیرتی کی باتیں، کوک شاستر ہے۔ اور دوسرے یہ مولانا تھانوی کو اردو تک لکھنا نہیں آتی، کئی جگہ انہوں نے کئی دفعے اپنے مضامین میں کہا کہ اس شخص کو اردو تک اچھی نہیں، اس کے خلاف ہے۔ عجیب واقعہ ہوا۔ یہ عبد المنان جو ہیں، یہ مصطفیٰ حافظ عبد المنان بندر روڈ پہ جہاں ان کے والد حافظ محمد عثمان صاحب تھے، تو حضرت کے خلیفہ بھی تھے۔ چاندنی چوک مسجد میں، دہلی مسجد جامع مسجد کے نیچے ان کی دکان تھی۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ دہلی گئے تھے تو ان کی دکان پر بھی آ گئے، وہاں جا کے بیٹھ گئے، کالمہ بھی سننے قابل۔ تو وہاں حضرت باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک بڑی بڑی کارٹون والے ٹوپی درخشانہ لمبا کرتا پہنے ہوئے آ کے بیٹھ آئے۔ تو حضرت کہہ رہے تھے کہ اب کیا رواج ہوتا جا رہا ہے کہ ہر رسالے پہ تصویر، عورتوں کی تصویر، یہ تصویر، ارے بالکل کیسا مذاق بدلتا جا رہا ہے لوگوں کا۔ انہوں نے کہا بے صاحب، ارے صاحب مولوی لوگوں نے شریعت کو اتنا تنگ کر دیا ہے کہ جس کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اب یہ تصویر چھپی تو اس میں کوئی ہم عزت کریں گے، اس کی پرستش کریں گے؟ ارے جس زمانے میں بت پرستی تھی، کفار مشرکین کو عادت تھی، تو حرام کر دیا گیا تھا تصویر کو بنانا اور تصویر کا رکھنا۔ ابھی وہ وقت بدل گیا، تو آج اشارے عام۔ تو حضرت نے ان کو پہچانتے نہیں تھے، حضرت وہ حضرت کو نہیں پہچانتے۔ تو حضرت نے فرمایا ماشاء اللہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی، اس میں تو بڑا میدان صاف معلوم ہوتا ہے۔ تو حضرت اگر وہ علت مرتفع کر دی جائے تو حرام چیز بھی جائز ہو جاتی ہے۔ جس علت پر حرام کی گئی تھی اگر اس کو مرتفع کر دیا جائے تو وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ جیسے آپ نے تصویر کے متعلق کہا، میں زنا کے متعلق ایسے کہتا ہوں، کیونکہ اس میں وراثت میں خلل پڑتا ہے کہ صحیح وراثت نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس کو حرام کر دیا گیا۔ مگر آپ کچھ ایسی دوائیں ایجاد ہو گئی ہیں، اگر فریقین استعمال کر دیں تو اس سے پر عمل نہیں ہوتا، تو میرے خیال میں صورت یہ بھی جائز ہو جائے گا۔ اب وہ بڑے گھبرائے، بہت گھبرائے۔ کسی نے چپکے سے کہا یہ مولانا تھانوی ہیں، ان کا سلام علیکم، اور حضرت سے اسی وقت کسی نے کہا یہ حسن نظامی۔ حضرت نے ہاتھ پکڑ لیا ان کا کہ حضرت کہاں جاتے ہو؟ ان کا نہیں میں جاؤں گا، مجھے کام، ان کا نہیں بیٹھی۔ اب وہ ایسے گھبرائے حضرت کا نام سن کے کہ آواز ٹھیک نہیں رہی ان کی۔ جب حضرت نے مثال دی ان کو اچھا کہ حضرت ایک بات بتا دیجیے، بیشتر زیور کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کہ آپ فرماتے ہیں، کئی جگہ آپ نے لکھا کہ کوک شاستر ہے۔ ہاں میرا تو ایسے خیال ہے کہ آپ مسلمان ہیں، لیکن میں بحیثیت مسلمان کے آپ سے مخاطبت کر رہا ہوں، آپ ذرا قسم کھا کر بتائیں کہ جتنے بیشتر زیور میں مسائل لکھے ہیں وہ میں نے لکھے ہیں یا اللہ کے رسول کی کلام کی تشریح کی؟ یہ تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ میں نے مسائل جس کا نام ہے وہ میری ایجاد ہیں یا اللہ کے رسول سے استنباط کیا؟ ان کا ہاں ہے، تو یہ بات تو یہی ہے کہ آپ نے استنباط کیا۔ تو فرمایا کہ بات تو دور تک پہنچتی ہے، پھر حدیث کے متعلق بھی آپ کو یہ بات کہنا پڑے گی
اور کلام اللہ کے متعلق بھی یہ بات کرنا پڑے گی کہ کچھ سوچ لیجیے صاحب ایمان ہونے کی حیثیت سے کہ آپ کا ایمان کہاں پر جاتا خطے میں کہ بھائی اس پر نظر نہیں گئی تھی میرے ان کے اللہ نے ہنر بچش میں دعوت بزرگ طرح گئے آپ نے میری ضرورت نظر کی اور عظمت مسائل کی طرف عظمت آپ نے نظر نہیں کی کہ میں نے کہاں سے استعمال کیا ہے کہنے ہاں مجھے بڑی شرمندگی میں توبہ کرتا ہوں حضرت نے کیا توبہ کام نہیں آئی یہ توبہ کام نہیں آئے گی آپ نے تشہیر کی ہے اس کی تشہیر جب تک نہیں کیجیے گا اس کی طرف ہی نہیں گئی متعدد اخباروں میں متعدد رسالوں میں آپ دیکھیے کہ مجھے تنبہ ہوا ہے اور میں نے اب آئندہ سے سمجھا انہوں نے وعدہ کیا حضرت نے دوسری بات میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے مجھے متہم کیا ہے کہ مسلمان کو کہ اس کو اردو اچھی لکھنے نہیں آتی میں نے کب دعویٰ کیا تھا ادیب ہونے کا بھائی میری زبان اردو میں بولتا اردو میں لکھتا اردو میں اور کس زبان میں لکھتا کہ ادیبہ نہ ہوتی مجھے تو جو آتا ہے وہ لکھتا ہوں تو آپ نے ایک مسلمان کو رسوا کیا ہے اخبار کے ذریعے سے اس کا شریعت میں کیا مسئلہ ہے اب چپ خاموش کہنے اچھا مجھے اس میں بھی مجھے ندامت ہے ان کا یہ ندامت اس وقتی طور پہ کام نہیں اس کی بھی تشہیر کیجیے بار بار اشارت کیجیے کہ میں نے اس کے متعلق ایسے الفاظ کہے تھے اب میں رجوع کرتا ہوں غلط تو حضرت یہ غیبت کا یہ تدارک اس طرح بھی ہوگا بیشتری کا مسئلہ حضرت ایک صاحب کام تو عمل سے ہے ہمارا اصل چیز عمل ہے ہمیں آپ کو بہت سی مفید باتیں معلوم ہو چکی ہیں بھئی اہتمام میں عمل کرو عمل ہی سے سب کچھ ہوتا ہے سننے میں لذت آتی ہے کہنے میں لذت آتی ہے مگر اصل یہ چیز جو ہے مجاہدہ عمل میں شروع میں تو دشواری معلوم ہوتی ہے کسل معلوم ہوتا ہے لیکن جب عمل کی عادت پڑ جاتی ہے تو ہم آپ سے کیا کہیں ایسی لذت عمل میں ہوتی ہے کہ نہ علم میں ہوتی ہے نہ سننے میں ہوتی ہے نہ کہنے میں ہوتی ہے اس میں عمل میں بڑی لذت ہوتی ہے بغیر جب تک وہ عمل نہ ہو جائے چین نہیں آتا تو بھائی کچھ تجربے کے بعد اگر ہم کو یہ بات حاصل ہوئی جو ہم کہہ رہے ہیں تو خدا کے لیے آپ لوگ بھی عمل کرنا شروع کر دیجیے کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی کوشش و اہتمام سے ہوگی اندرین راہ کا بگذر از گفتار اندری راہ کار باید کار تو لذت عمل بہت سی مختصر بہت جامع بہت ہی نافع باتیں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں خدا کے لیے عمل کرنا شروع کر دیجیے تھوڑا مختصر کبھی مختصر کر دیجیے فی الحال جب تک کوئی فرصت نہ ہو کوئی عذر ہو معاملات یومیہ جو ہیں ان پہ شروع کر دیجیے تھوڑا صحیح لیکن اس کی مثال بڑی اچھی ہے کام کرنے کی معاملات یومیہ سامنے رکھیے دیکھ پڑ جائیے ایک دفعہ اس میں مشکل کون سی بات مشکل کوئی نہیں اتنے صفحے میں لکھی گئی ہے کچھ نہ کچھ مضامین ضرور ہوں گے لیکن جب عمل کرنے بیٹھیے گا بہت مختصر ہو جائیں گے صبح شام کے اوقات میں بہت مشکل ہو جاتے ہیں اور عادت یہ ہے فطرت انسان کی یہ ہے کہ جب کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو خود بخود اس میں ذوق بھی بڑھتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہوتی رہتی ہے اس کا اندازہ نہیں ہوتا جب ایک معتدل کام ہو جاتا ہے وقت گزر جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ کیا سے کیا ہو گیا کتنا نفع ہو گیا کتنا تغیر ہو گیا زندگی میں تو ہماری درخواست آپ لوگوں سے یہی ہے کہ معاملات یومیہ پہ آپ عمل کرنا شروع کر دیجیے اور اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے سراہنے رکھیے اور اس نیت سے ایک صفحہ پڑھیے کہ انشاءاللہ جو پڑھوں گا اس پر عمل کروں گا تو بہت سی باتیں تو ایسی ہوں گی کہ جس کو روزمرہ نہیں کرنا ہے عادت ہی ڈالنا ہے تو اس کو تو زندگی کا سرمایہ سمجھیے اور اس پر عمل کرنے کا تہیہ کر لیجئے کہ سب سے پہلے نمازی کے مسائل ہیں وضو کس طرح کرنا چاہیے استنجا کس طرح کرنا چاہیے طہارت کس طرح چاہیے نماز کس طرح پڑھنا چاہیے کہاں تک ہاتھ اٹھانا چاہیے کہاں باندھنا چاہیے اب یہ ایک ایسی تعلیم ہے اس کو معمولی نہ سمجھیے یہ نبی رحمت خلاصہ موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور بارگاہ الہی میں یہی صورت یہی حیات اللہ کو پسند ہے جو ان کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اختیار کی ہے یہی صورت اللہ تعالیٰ کو تمام عالم کائنات میں اپنی عبادت کے لیے یہی حیات پسند ہے نماز کی اور اسی حیات کے اوپر نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے
اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق، ہدایت کے مطابق عمل کیا ہے، تو یہ نماز کا طریقہ، معبود حقیقی کی عبادت کا طریقہ، اس سے بہتر عالم امکان میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جب یہ انسان کے دل میں تقاضا پیدا ہو، جب یہ تقاضا پیدا ہو کہ اپنے معبود کی عبادت کریں، کس طرح کریں، یہ ایک فطری جذبہ ہے۔ اگر اس میں گفتگو کریں گے تو بہت وقت ہو جائے گا۔ ایک فطری جذبہ ہے کہ کسی مالک حقیقی، معبود حقیقی کے ادراک، احساس خود بخود طبیعت میں پیدا ہو اور خود بخود جی چاہے اس کی پرستش کرنے کو۔ تو یہ ایک جذبہ انسان کی فطرت کے اندر ہے، ابدیت کا، کہ وہ کوئی نہ کوئی معبود چاہتا ہے کہ اپنی عرض و نیاز کو، اپنی نیاز کو بارگاہ میں، اپنے خالق کی بارگاہ میں، اپنے معبود کی بارگاہ میں پیش کرے۔ چنانچہ جتنے مذاہب ہیں دنیا میں، سب اسی تخیل و فلسفے میں بہک گئے کہ خدا کون ہو سکتا ہے، خدا کیا ہے، اس کی عبادت کس طرح کی جائے۔ کسی نے سورج کو اپنا دیوتا بنایا، کسی نے دریا کو بنایا، کسی نے پہاڑ کو بنایا، کسی نے شیاطین کو بنایا، کسی نے بتوں کو بنایا۔ غرض کے جذبے سے فطری انسانی فطرت خالی نہیں ہے کہ عبادت، صحیح فطرت آدمی ضرور کسی کی عبادت کرنا چاہتا ہے، اور وہ ہستی کون ہے جس نے اس کو وجود دیا، اس کی کارسازی فرماتا ہے، اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس کی ربوبیت فرماتا ہے۔ تو میں مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مالک حقیقی، معبود حقیقی نے جب اپنا اظہار فرمایا، اپنی صفات کا مظہر بنایا دنیا کو، ایک عالم خلق میں کن فیکن کا ایک شاہکار صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پیکر انسانی میں ایسی ہستی پیدا فرما دی کہ عالم امکان میں نہ پہلے کبھی تخیل میں آ سکتی تھی، نہ قیامت تک آ سکتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو پیکر انسانی میں، بشریت میں، لیکن وہ صفات تھے آپ کے کہ عالم امکان حیران ہے کہ آپ کس طرح سے تعریف کی جائے، آپ کو کس طرح سمجھا جائے کہ آپ کیا تھے اور آپ کا کیا مرتبہ تھا۔ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، خواص برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا۔ تمام عالم امکان کے فلاسفر، بڑے بڑے محقق، عارفین عاجز ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا کس طرح ادا کریں، کسی کی کیا مجال، کیا فلسفہ۔ صحابہ کرام جو رات دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکت میں رہتے تھے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم عاجز تھے حضور کی صفات کو سمجھنے۔ جتنا صحابہ کرام نے سمجھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، عالم امکان میں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ عجیب مخلوق پیدا کی تھی اللہ تعالیٰ نے 10 سال کے اندر، جن میں تغیر پیدا ہو گیا تھا۔ تو وہ عاجز تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ادراک کرنے سے، احساس کرنے سے، اندازہ کرنے سے۔ تو غیر مختصر یہ کہ ہمارے لیے تحقیقات نہیں، ہمارے لیے تو ان کے نقش قدم محفوظ۔ صحابہ کرام کا احسان عظیم ہے کہ ان کی ایک ایک ادا ہمارے لیے محفوظ کر لی اور معتبر ذریعے سے ہم تک پہنچا دی۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے تمام احادیث کا خلاصہ ہے، مستند احادیثوں سے، سیاستہ سے انتخاب ہے اس کا، حضور کی ہر ادا اس میں آ گئی، جہاں تک احاطہ کر سکی انسان، جہاں تک کتابوں کے حسر سے معلوم ہو سکا۔ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے، ہماری بھی خوش نصیبی بہت زیادہ ہے کہ ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ناکارہ سے کام لے لیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا نمازی کے متعلق کہ نماز کیا چیز ہوئی؟ معبود حقیقی کا حق ہے عبودیت، معبودیت ادا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہی پسند آیا کہ اس صورت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ سورج نہیں بتاتا، تمام دیوتا جتنے اپنے پرستاروں سے نہیں بتاتے کہ ہماری عبادت کس طرح کرو، جیسا جی چاہتا ان کی عبادت کرتے ہیں، جس وقت طریقے سمجھ میں آ گئی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے خود یہی چاہا معبود حقیقی میں کہ ان کی عبادت اس طرح کی جائے، اور وہ ہے نماز، نماز کے ارکان۔ تو اس آپ خیال کر سکتے ہیں کہ خاتم النبی محبوب رب العالمین اللہ تعالیٰ کی جن کو ہر وقت ہر آن وہی آ رہی ہو، وہ عبادت جو کریں گے وہ ایک مثالی عبادت ہوگی کہ عالم امکان میں کوئی ہو نہیں سکتی۔ بعض محققین نے لکھا ہے کہ آپ کو تجلی ہوتی تھی نماز میں کہ یہاں تک ہاتھ اٹھائیے، ایک تجلی آئی، آپ نے اس کے تقاضے سے ہاتھ اٹھایا، یہاں ہاتھ باندھیے، ایک تجلی خاص ہوئی اللہ تعالیٰ کی کہ اس طرح سے ہاتھ باندھنا چاہیے، پھر اس طرح سے قرات کرنا چاہیے، اس طرح رکوع کرنا چاہیے، اس طرح سے سجدہ کرنا چاہیے۔ تو ہر ادا پر، ہر رکن پر ایک تجلی ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کی، اور اس کا تقاضا ہوتا تھا کہ آپ رکوع کریں، سجدہ کریں۔ تو اتنی بڑی چیز ہے نماز۔ تو یہ اور
یہی چیز اگر سمجھ جائے، ہم لوگ اسی کو سنوار کے اس کا حق ادا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں ایسی جو مقبول نہ ہو، ضرور مقبول ہوگی۔ اس لیے اس پر رسول اکرم کے سامنے رکھ کر اپنی نماز کے اپنے ارکان بالکل صحیح کر لیجئے کہ کہاں تک ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، کیسے باندھے جاتے ہیں، کیسے رکوع کیا جاتا ہے، کس طرح سجدہ کیا جاتا ہے۔ اگر یہ حیات آپ بنا لیں گے، اس حیات کو آپ نے بنا لیا، اس حیات کو اگر آپ نے بنا لیا تو اس کے بعد پھر کوئی چیز نہیں رہتی، وساوس، خطرات، بدحواسی، بے ہوشی، غفلت، جس طرح چاہو نماز عمدن تو نہ کرو کہ غفلت زدہ حالت میں نماز پڑھو، بدحواسی کی نماز پڑھو، ہوش و حواس کے ساتھ پڑھو، سمجھ کے پڑھو، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اگر ارکان نماز بھی حیات نبوی کے مطابق تم نے کر لیے اور اس کی عادت ڈال لی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ نمازیں ہمیشہ مقبول ہوں گی۔ تو میری درخواست یہی ہے کہ یہاں سے عمل شروع کر دیجئے، عمل ہی سے جو کچھ ہے حاصل ہوتا ہے، نماز کو پہلے صحیح کر لیجئے۔ بڑے بڑے عارفین نے یہی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا جائے، چاہے بھائی مرد ہوں یا عورتیں۔ حدود شرع سب کے اوپر واجب ہو چکی ہے، مکروہات سے، فواحشات سے بچو، گناہوں سے بچو، جہاں تک معلوم ہو سکے، جہاں تک بچ سکتے بچو، نہ بچ سکتے ہو اس کی تدبیریں پوچھو، لیکن ناپاکیوں سے معاشرے کی جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو پاک کرتے رہو اور ان کو چھوڑتے رہو، یا عزم رکھو چھوڑنے کا، نہیں چھوڑتے بنتا تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو اور ان کی مدد مانگو کہ اللہ ہم سے منکرات فواحشات جن کی ہم کو عادت ہو گئی چھوٹ جائیں۔ جب منکرات فواحشات چھوٹیں گے، ناپاکیاں کم ہوں گی اور نماز کو صحیح طریقے سے ادا ہوگا، مقصود زندگی حاصل ہے، مقصود ابدیت حاصل ہے، تمہارے مسلمان ایمان کے تقاضے حاصل ہیں، سب کچھ اس کے اندر حاصل ہے۔ تو کیا ہوا؟ گندگیوں کو، ناپاکیوں کو، چاہے وہ مستورات ہوں، چاہے مرد ہوں، نوجوان ہوں یا بوڑھے ہوں، سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ناپاکی کے ساتھ کوئی چیز نہیں۔ ایک تو ظاہری ناپاکی ہوتی ہے، جس سے پاک کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ غسل کر لیا، کپڑے پاک ہو گئے، وضو کر لیا، پاک ہو گئے۔ ایک اور باطنی ناپاکیاں ہیں، زبان آلودہ ہے، آنکھیں آلودہ ہیں، کان آلودہ ہیں، گناہوں سے ملوث ہیں، بھائی ان سے بھی توبہ کرو، ان سے بھی استغفار کرو، پاک و صاف ہو کے نماز پڑھا کرو۔ پہلے استغفار کر لیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو چند بار تاکہ شیطان وسوسے نہ ڈالے۔ اس کے بعد پھر نیت کر کے اطمینان سے کم سے کم نماز پڑھتے وقت 1 سیکنڈ